اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ایک شخص صورت ابو لہب گھڑی گھڑی پڑھتا تھا۔ ابو لہب نے کتنی تکلیف دی۔ آقا جی تو نہیں چاہتے تھے ان کا چچا ایسا ہو، لیکن اس نے خود ہی دشمنی کی نا حضرت محمد مصطفیٰ کو تکلیفیں دے دے کے۔ خدا کے غضب کی آیتیں اس پر اتری۔ آقا نے تو نہیں اتروائی، اس نے اتروائی نا، آقا نے تو نہیں اتروائی۔ پھر بھی آقا کی رحم دلی دیکھو۔ ایک شخص صورت ابو لہب پڑھ رہا تھا گھڑی گھڑی۔ آپ نے تو کہا تجھے یہی صورت ملی تھی میرے چچا والی کہ جس پر عذاب آیا تھا، دیکھا کہ تکلیف ہوتی تھی آپ کو۔ اس لیے ہم سعادات کی قدر کرتے ہیں، لیکن سعادات کو کہتے ہیں ہمارا گناہ کم ہے، تمہارا گناہ زیادہ ہوگا، تم آل محمد ہو، ہم آل محمد نہیں ہیں۔ تم کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی میں ہو اور ایک دوسرے کی اولاد ہو تو آپ کی اولاد کی نافرمانی آپ کو زیادہ تکلیف دے گی یا دوسرے کی؟ اپنی اولاد کی زیادہ نافرمانی تکلیف دے گی۔ اس لیے جتنے سعادات ہیں ان کی نسبت کی قدر کرو، لیکن سعادات کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ اس کا حسب نسب میں اس کا بنوں گا وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، کہ حبشی غلام ہو اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ اگر تقوی اختیار نہیں ہو سید کو، وہ آل رسول سے نکالا جاتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے آل رسول میں داخل ہو جاتا ہے۔ کان جد کل تقی، میں اس کا جد امجد ہوں، وہ میری آل ہے اگر تقوی ہے۔ تقوی نہیں تو آل رسول بن، لوگ تو نسبت کی قدر کریں گے لیکن اس کو آل بننے کا فائدہ نہیں ہوگا، آل سے نکالا جائے گا۔ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے کہا نبلی من اہلی، میری آل ہے میرا لڑکا۔ اللہ نے کیا کہا؟ چاہے تو نبی ہے تیری آل ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ جب عمل اچھا نہیں تو آل کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ نسبت آل کی ہم تو قدر کریں گے جتنا بھی ہو سکے گا، لیکن سید نبی کے سامنے اپنی پوزیشن رکھے کہ میں سید ہوں، نبی کے مقابلے میں وہ بات کرے یا نبی کے مقابلے میں چلے، وہ چل سکتا ہے؟ نبی کے سامنے کوئی ولی ہو نبی ہو، اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ نبی کے سامنے اس کی غلامی کی صورت ہے۔ نبی کے سامنے سید عالم ولی نبی بھی نہیں بن سکتا۔ اگر نبی بن سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبی بن سکتا ہے، اپنے ذاتی طور سے نبی کی پوزیشن نہیں ہے۔ اس لیے یہ آل محمد کی آپ قدر بہت کیا کریں، لیکن وہ اگر نبی کریم کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو تم سے زیادہ نقصان ہوگا، ہم کو اتنا نہیں ہوگا۔ اور جو تم میں سے آل مصطفیٰ نہیں ہیں، اگر نبی سے ان کی محبت کے تقاضے پورے کیے تو یقین جائے نبی کریم دو رخی بات نہیں کرتے ہیں، وہ آل محمد میں داخل ہو جاتا ہے۔ سلمان فارسی نے بہت تکلیفیں اٹھائیں آقا کی محبت میں۔ وہ فارس کے تھے، آل رسول نہیں تھے۔ نبی کریم نے کیا کہا؟ سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے خاندان سے اہل البیت ہے، سلمان قربانی دی۔ تو تمہارا آل میں داخل ہونا، اصحابی بننا عمل سے ہوگا، نسبت سے نہیں ہوگا۔ آقا جی کہتے من ابتا بہی عملو لم یسرع بہی نسبو، جس کا عمل اس کو گرا دے اس کا نسب اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بتاؤ، آقا جی نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما تعطون باعمالکم لا بانسابکم، تمہارے اعمال سے تمہارا معاملہ کیا جائے گا، تمہاری نسب اور خاندان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور آقا جی نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اليوم ارفع انساب وادع نسبی، ادع الانساب وارفع نسبی، میں سب نسبت والے خاندانوں کو گراتا ہوں اور اپنا نسب اوپر کرتا ہوں۔ اپنا نسب کدھر اشارہ کیا؟ آقا جی کہتے اللہ تعالیٰ نے این المتقون، تقوی والے کہاں ہیں؟ دیکھا یہ حدیثیں ساری کہاں جائیں گی؟ یہ ساری حدیثیں جو اتنی ساری کہاں جائیں گی؟ تو اسلام میں ہندوؤں کی طرح چھات چھوت نہیں ہے خاندان پہ فخر کرے۔ اگر کوئی فخر کرے گا خاندان پہ، چاہے نماز روزہ بھی پڑھے، آقا جی نے کہا جو فخر کرتا ہے یہ چودھری مودھری جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں شیطان ہے کہ انسان ہے، بیٹھا ہوا ہے کہ منحوس چودھری منحوس،
یہ چودھریاں وودریاں بنتے ہیں، تو آقا جی کہ جو تکبر کرے گا خدا بندر خنزیر سے زیادہ ذلیل اس کو کرے گا۔ اب بتاؤ آقا کی بات کہاں تم لے جاؤ گے؟ چاہے وہ چودھری ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے کچھ ہو، صحابہ نے کہا کہ نماز روزہ وہ پڑھتا ہے، کہا نماز روزہ پڑھتا ہے، اگر تعصب کی طرف رہتا ہے خدا اس کو جہنم میں جھونکے گا۔ اور بہت سی حدیثیں ہیں۔ تو اسلام میں جون سا ہے وہ عمل کے حساب سے دیکھا جائے گا، نسب کے حساب سے نہیں دیکھا جائے گا۔ کہا تم کو نسب وسب بنایا ہے شناخت کے لیے، تکبر کے لیے نہیں۔ کہ نسب حسب نہ ہوتے کیسے پتہ چلتا یہ فلانے قبیلے کا ہے، یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ رائی ہے، یہ سائیں ہے، یہ وائی ہے، پھلائی ہے، تو کچھ ایسا ہوگا تو اس کا نکلے گا نا کہ ہم پہچانیں گے۔ سبھی ایک ہی نام، سبھی ایک ہی سب کچھ، نہ نسب نہ حسب، تو پتہ چلے گا۔ تو کہا انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو شعوب، قبائل، نسب، خاندان بنائے ہیں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے۔ لیکن تم میں اللہ کے ہاں زیادہ مکرم اور محترم وہ کون ہوگا؟ جس کا نسب بڑا ہوگا، یا وہ آل رسول ہوگا، یا کیا؟ یہ نہیں کہا۔ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اس کے لیے کرم ہے، عزت ہے جس نے تقوی اور خدا کا خوف اختیار کیا۔ انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تم کو قبول چاہ رہے ہو، یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بلوچی اور پٹھان سارے ایسے کرتے ہیں، دگا دروڑا، ہم پٹھان ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم موچی ہیں، ہم بلوچی ہیں۔ یہ سب مصیبتیں ہیں۔ کوئی بلوچی پٹھان نہیں بننا ہے، خدا کا بندہ غلام مصطفیٰ بننا ہے، اور اس طرف چلنا ہے، خدا تقوی کی طرف۔ دانا خاک میں مل کر ملے گلے گلزار ہوتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ جائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اولیاء ادھر سے تو اولیاء اللہ بنے ان پڑھ کے، انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا۔ کسی بزرگ کے پاس کوئی آئے گا تم ایسے ہو ویسے ہو، کہا ایسا ویسا ہوں تو اللہ معاف کرے، ایسا ویسا نہیں تو خدا تجھ کو معاف کرے۔ چلو دیکھا کیسے لوگ تھے۔ کہا تو ایسا ویسا ہے، کہا ایسا ویسا ہوں تو اللہ معاف کرے، ایسا ویسا نہیں تو خدا تجھ کو معاف کرے۔ ماشاء اللہ۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خدا کرے ہم صحابی بن کے مریں، آقا کی زیارت نصیب ہو۔ خدا کرے نفس آقا جی نے منع کیا تعصبات سے ان چیزوں میں نہ پڑیں، اور آقا جی کی عظمت اور قدر خدا کرے عقلی اور ذہنی طور سے دل میں نہ ہو، بلکہ حقیقت کے طور سے، کیفیت اور فیض کے طور سے دل میں ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور کوئی بات میں نے غلط کی ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہو جاتا ہے انسان سے، میری نیت اچھی ہے، بری نہیں ہے، نہ حکومت کے ساتھ، نہ تمہارے ساتھ، نہ بڑے کے ساتھ، نہ چھوٹے ساتھ۔ میری نیت یہی ہے کہ ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ سے اتفاق ہونا چاہیے، شیعہ سنی بریلوی کٹر نہیں بننا چاہیے۔ شیعوں پر کتنی بڑی مصیبت ہے، خدا کا غضب ہے، ہیں جی۔ اور پھر ان کو یہ شیعہ لوگوں کو یہ تمہارے جون سے یہ کون سے BBC والے کہتے ہیں عالم بے بدل اور زمانے کا بہت بڑا وہ ہیں یہ سیستانی فرانی، اس سے پوچھو تو رسول اللہ کے صحابہ کو گالی دیتا نہیں دیتا ہے؟ پھر کہاں سے وہ بڑے ہوئے جو رسول اللہ کے صحابی کو گالی دیں، ابو بکر کو گالی دیں، حضرت عمر کو گالی دیں، ان سے بغض کریں، ان سے عداوت کریں؟ اور رسول اللہ فرماتے ہیں یہ کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف۔ رسول اللہ فرماتے اسلام کو عزت خدا نے عمر سے دی، ہے جی۔ حضرت عثمان کے متعلق فرمایا بیٹیاں جتنی مرضی جاتی میں حضرت عثمان کو دیتا، ان کو گالیاں دینی چاہیے؟ حضرت عمر کا نام رکھو بیٹوں کا، حضرت علی کا نام رکھو، ابو بکر کا نام رکھو، عثمان کا نام رکھو۔ آقا جی نے نام لے کر ان سے محبت کی ہے۔ امام باڑے کیوں بناتے ہو؟ کتنا خدا کی مصیبت عذاب تم پہ آیا۔ خدا نے امام باڑے بنائے، مسجدوں کا کہا حضرت علی نے امام باڑے بنائے تھے۔ یہ جو تم نے بدعت نکالی ہے، ایسے کام الٹے سیدھے کرتے ہیں، کتنا عذاب ان پہ آیا۔ امام باڑوں کا فائدہ ہوا، اس لیے لوگوں کو ورگلائیں۔ حضرت عمر، ابو بکر صدیق کے ان کے داخلی معاملے میں دخل دیں۔ تمہارے گھر کے کوئی داخلی معاملے میں دخل دے آپ قبول کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر، عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
آپ کہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار رہنا میرے صحابہ میں، فمن حبہم فبحبی، جو میری صحابہ سے محبت کرے اس نے میرے سے محبت کی، فمن ابغضہم فببغضی، جو میرے صحابہ سے بغض کرے اس نے میرے سے بغض کیا۔ بتاؤ، تو یہ رسول اللہ سے بغض ہے۔ نبی کریم جن کی تعریف کریں اور نام لے کر ان کی تعریف کریں، ان کے نام پہ قرآن کی آیتیں اتریں اور ان کو برا بھلا کہنا چاہیے، ان سے بغض کرنا چاہیے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ قرآن میں کوئی بات واضح آ جائے، ثبوت مل جائے، واقعہ قرآن میں اتفاق کریں۔ رسول پاک کی زبان سے کوئی بات نکل جائے، واقعہ رسول اللہ نے بات کہی ہے، آپ ساری دنیا کو چھوڑیں، رسول اللہ سے اتفاق کریے میرا بھائی۔ میں نے نہ کسی شیعہ بنانا، نہ سنی بنانا، نہ بریلی بنانا، کوئی کچھ بھی بنے، لیکن میں کہتا ہوں جس کو رسول اللہ سے اتفاق نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ آقا سے اتفاق ہونا چاہیے۔ اگر آقا کوئی بات کہہ دیں، تم اپنی آنکھ کو جھوٹا کہو، اپنے خیالات کو جھوٹا کہو، آقا کی بات کو سچ کہو۔ وہ جیسے کہیں اندھا ہو کے چلنا ہے۔ کس کے پیچھے؟ اللہ کے پیچھے اور حضرت محمد۔ اور شیعہ ہو، سنی ہو، بریلی ہو، شیخ امین ہو، تم کو قسم دیتا ہوں اس کے پیچھے اندھا ہو کے نہیں چلنا ہے، پوچھنا ہے کہاں سے بات کی، کہاں سے ثبوت ہے۔ میں تم کو قسم دی ہے اور تم نے اس قسم کو قبول نہیں کیا نا، خدا تم کو چھوڑے گا نہیں۔ میرے پیچھے اندھے ہو کے مت چلو، شیعہ سنی بڑے اندھے ہو کے نہیں چلو، حساب کتاب سے چلو، تحقیق کرو۔ لیکن خدا کی قرآن میں بات آ جائے، تحقیق نہیں کرنی ہے۔ رسول اللہ کی زبان سے کوئی بات نکلے، تحقیق نہیں کرنی، اندھا ہو کے چلنا، بس آقا جی نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟